صل على محمد في المقعد المقرب عندك يوم القيامة جزا الله عنا سيدنا محمد وآله والصلاة والسلام عليك يا رسول الله وسلم عليك يا حبيب الله. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. آمنت بالله صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. پڑھیے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. میرے والتوجہ ادھر توجہ رکھیں. آج سب سٹیج پہ آئیں گے اور آپ زیارت بھی کر لیجئے گا. ایک دفعہ درود شریف پڑھیں. الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. کی اعجاز نظر وچ تیری یا رسول اللہ کی اعجاز نظر وچ تیری تے جڑیا وے بک جاوے
پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے۔ آپ درود شریف بھی پڑھ لیں اور زیارت بھی کر لیں، پھر ساتھ ہی انشاءاللہ شروع کرتے ہیں کیونکہ ڈسٹربن اچھی نہیں ہوتی۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی علیہ وسلم تسلیما، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ جی کرسی ہے جی، ہے کرسی۔ اب آپ عزیز وقار راستہ خالی کر دیں، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھیں، آپ زیارت فرمائیں، اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ راستہ چھوڑ دیں، وقت کی نزاکت کو سامنے رکھتے ہوئے راستہ خالی کر دیں، راستہ چھوڑ دیں۔ زیارت آپ کے لیے کافی ہے، ملاقات بعد میں ہوگی، وقت بہت کم ہے، اب آپ تشریف رکھیں۔ اب آپ راستہ چھوڑ دیں، مہربانی آپ لوگ تشریف رکھیں، زیارت فرمائیں۔ میں اپنی طرف سے اور اپنے جناب محترم بھائی قاری متولی خان صاحب کی جانب سے پیری طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر سراج الدین محمد ناصر کل صاحب زیب آستانہ عالیہ مکھڈ شریف کی آمد کو خوش آمدید کہتا ہوں اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ آپ نے خصوصی وقت نکال کر ہماری حوصلہ افزائی فرمائی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے صدقے سے ہماری اس محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت نصیب فرمائے۔ اپنی اپنی جگہ میں تشریف فرما ہوں، وقت بہت مختصر ہے۔ حضرت علامہ مولانا قاری ابرار احمد قادری صاحب خطاب ذیشان فرما رہے ہیں۔ بس ٹھیک، بسم اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ کی اعجاز نظر وچ تیری تے جڑیا وے او وک جاوے پیشانی تے چمک نورانی وچ نینا کجل سہاوے تے خلق تیرے نے آقا مولی دنیا تے کوئی ورلا جان بچاوے آزاں ایڈا سونا ساقی سانو کدھرے نظر نہ آوے۔ یوں تو جو چاہے صاحب محفل ہو جائے، یوں تو جو چاہے صاحب محفل ہو جائے، پر بزم تو اس شخص کی ہے آقا تیری نظر جس پہ ہو جائے۔ بعد از حمد و صلاۃ آج کی یہ خوبصورت باوقار عظیم الشان تقریب سعید و جلسہ دستار فضیلت جو ان خوش نصیب حفاظ کی قرآن مجید مکمل کرنے کے موقع پر منعقد کی گئی ہے، مجھ سے قبل خطابات جو آج کے جلسے کی غرض و غایت
جو پورا موقف اور جو مدعا تھا وہ میری جماعت کے مقتدر محترم علماء کرام اپنی اپنی باری پہ بیان کر چکے، اور یہ اچھا نہیں کہ قبلہ حضرت صاحب آپ تشریف لائیں اور وقت کی جو نزاکت ہوتی ہے اس کو مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ خطابت میں 35 سال گزر گئے، تقریریں ہوتی رہیں گی، ان کی زیارت اور ان کے جو ارشادات ہیں وہ باعث برکت ہیں، ہمارے لیے باعث نجات ہیں۔ توجہ حاضرین محترم، دنیا کے بہت سارے مصنفین نے کتب لکھی، کوئی کیمسٹری میں مہارت حاصل کرتا، کوئی بیالوجی میں، کوئی میتھ میں، کوئی انگلش میں، اعلی حاصل قیاس۔ وقت کے قلم دانوں نے اپنے اپنے کمال اور آگ کے اوپر کتب کے اندر جمع کر دیے۔ رب وحدہ کی قسم، کائنات کا کوئی ایسا قاری بتاؤ جو تمہیں بتائے کہ میتھ کو بار بار پڑھنے سے سکون ملتا ہے۔ میں اس کا مخالف نہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس قرآن کے لیے آج ہم جمع ہوئے ہیں، جس کے لیے قاری متولی خان صاحب نے یہ خوبصورت گلدستہ سجایا ہے، اس قرآن کی بات کرنے لگا ہوں۔ دنیا کا کوئی ناول پڑھ لے، ایک بار پڑھے گا دوبارہ دل نہیں کرے گا۔ جتنی بھی اعلیٰ صفحات پر اور اعلیٰ کتابت ہو، ایک دفعہ پڑھے گا دل اکتا جائے گا۔ میرے نبی کی ذات پہ آنے والا قرآن، اللہ کی عزت کی قسم، ایک بار پڑھے گا تیرا سینہ بھی کھل جائے گا، بار بار پڑھنے کا دل بھی کرے گا۔ توجہ، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک آیہ مبارکہ پڑھی، حدیث مبارکہ پڑھی، اس کا مفہوم بیان کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ میرے سرکار نے ارشاد فرمایا، جس سینے میں قرآن نہیں وہ ویران گھر کی طرح ہے۔ گھر برباد ہو، بے آباد ہو، اچھا نہیں لگتا۔ گھر کو آباد کرنے والے بھی زندہ ہوں، گھر کو خوبصورت کرنے والے بھی زندہ ہوں، گھر کو بہت ہی ڈیکوریٹ کرنے والے بھی زندہ ہوں، تو مصطفیٰ بھی راضی ہو جاتے ہیں، پیارے خدا بھی راضی ہو جاتے ہیں۔ آئیے ان مومنوں کا ذکر کریں جو قابل ذکر مومن ہیں۔ سرمایہ ملک و ملت حضرت صاحبزادہ محمد رضا المصطفیٰ صاحب نے، اور سرمایہ اسلام علامہ پروفیسر بشیر صاحب، دیگر علماء نے جو موتی پروئے ہیں۔ بات ختم ہو گئی، لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کچھ لوگ کہتے ہیں مکان کچا تھا پکا کر دیا حاجی کرم خان صاحب، ملک نواب خان صاحب، آج ہم نے ترقی کر لی۔ کچھ کہتے ہیں ایک پلاٹ تھا 2 ہو گئے، ترقی ہو گئی۔ میں نے پوچھا قرآن سے کہ قرآن تو کس فعل کو ترقی یافتہ کہتا ہے؟ نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں، میرے رب العالمین احکم الحاکمین نے اعلان فرمایا۔ میں بسم اللہ پڑھ کے قرآن پڑھنے لگا ہوں، وقت بڑا تھوڑا ہے، توجہ فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم آياته زادتهم ایمانا۔ میرے اللہ رب العالمین کے قرآن سے مطالعہ کیا، علامہ رب نواز صاحب نے جس دعوت فکر کو عام کیا، وہی بتا کے اپنی اختتامی لمحات کی طرف جاتا ہوں۔ اللہ رب العالمین کا قرآن بتاتا ہے، جب تم اللہ کا ذکر کرو،
اللہ رب العالمین کی یاد کرو، اس کے بعد تمہارے دل ڈر جانے چاہیے، برائی سے ڈر جانے چاہیے، حسد سے ڈر جانے چاہیے، جناب جھوٹ سے ڈر جانے چاہیے۔ اے رب العالمین ہمیں قرآن اور کیا پیغام دیتا ہے؟ قرآن بولتا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ رب العالمین اعلان فرماتے ہیں جب انسان قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کا ذکر کرے تو دل ڈر جانا چاہیے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے تو اس کا ایمان ترقی پا جانا چاہیے۔ اللہ کے قرآن سے دل کو ترقی ہونی چاہیے، اس لیے کہ مومن اللہ سے جو ڈرتا ہے اور قرآن کی جو تلاوت کرتا ہے، خدائے بزرگ و برتر کی ذات پر جو بھروسہ رکھتا ہے، اللہ کی قسم وہ یہاں پر بھی کامیاب ہوتا ہے، وہاں پر بھی کامیاب ہوتا ہے۔ آخری لمحات، قرآن کیا ہے؟ توجہ ہے؟ آج کے گھوڑے ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے ہیں۔ میں نے پڑھا حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ، آپ فرماتے ہیں میں نے سورہ بقرہ کی تلاوت کی، توجہ ہو تو ایک دفعہ کھل کے فرما دیجئے سبحان اللہ۔ میں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے بتاتا ہوں، آج جس قرآن کو ہم نے پڑھا ہے، قاری متولی خان صاحب نے پڑھایا ہے، آج جو خوش نصیب میں بطور ڈسٹرکٹ کوارڈینیٹر تنظیم المدارس اٹک پورے ڈسٹرکٹ کا وزٹ کرتا ہوں، مگر جب یہاں مدرسے میں آتا ہوں، اس گلشن میں آتا ہوں، اللہ کی عزت کی قسم طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ جدھر دیکھو بچے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے نظر آتے ہیں، صبح نظر آتے ہیں، پڑھتے ہوئے قرآن شام نظر آتے ہیں۔ قرآن سینوں کو کھولنے والی کتاب۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ میرا بیٹا پاس تھا، میں نے دیکھا میری گھوڑی باندھی ہوئی تھی، میری سواری باندھی ہوئی تھی، میں نے اللہ کا قرآن پڑھا۔ کہیے نا ذرا سبحان اللہ۔ تمہارا یہ سبحان اللہ کا عمل بھی قبول ہوگا، نماز کا عمل بھی قبول ہوگا، بچوں کی محفل کے اندر آنے والا خوش نصیب کچھ لے کے جائے گا۔ میں نہیں کہتا، میاں صاحب فرماتے ہیں قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں کہتا ہوں، آپ کے ذوق کو دوبالا کرتے ہوئے آگے چلتا ہوں۔ آپ رومی کشمیر فرماتے ہیں عملہ والے عملہ والے اور لنگ لنگ جاندے تے غافل ہوتے کھاندے ڈبن نہ دینے محمد بخشا تے کامل پیر جنا دے۔ فرماتے ہیں میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ بقرہ پڑھ رہا تھا، میں نے کیا دیکھا؟ او پنڈی خیبر گرد و نواح سے آنے والی غیور سنی برادری، آپ فرماتے میں نے دیکھا، میں نے قرآن پڑھا تو گھوڑا سواری مچلنے لگ پڑا، سواری کے اندر جنبش آ گئی۔ آج کے گھوڑے، جملہ غور سے، آج کے گھوڑے ڈھول کی تھاپ پہ ناچتے ہیں۔ صحابہ کے دور میں جو جانور تھے وہ بھی قرآن کی تلاوت سن کے مچل جایا کرتے ہیں۔ گھوڑی سواری جنبش میں آئی، حرکت میں آئی۔ آپ نے دیکھا یحییٰ بیٹا سویا ہوا ہے، آپ نے تلاوت بند کر دی، کہیں میرے بیٹے کے اوپر اس کے پاؤں نہ آ جائیں۔ پھر دل نہ مانے میں تلاوت بند کر دوں، پھر تلاوت شروع کریں تو پھر بھی جانور مچل جائے۔
آج ہمارے سینے کیوں بند ہیں؟ 24 گھنٹے میں سے 12 گھنٹے واٹس ایپ کو دے رہے ہیں، فیس بک کو دے رہے ہیں، سوتے وقت بھی اس کی زیارت، اٹھتے وقت بھی اس کی زیارت۔ کیا دل کھلے، کیا مچل لے جائے دل، خدا کی قسم جو صبح و شام قرآن کو پڑھتے تھے ان کا سینہ بھی صاف ہوتا تھا، ان کے گھروں میں بھی برکت ہوا کرتی تھی۔ آپ نے پھر تلاوت شروع کی، آسمان کی طرف دیکھا، ایک سائبان چھایا ہوا، بدلی چھائی ہوئی، ایون کہ صبح ہو گئی۔ بس بات کو اختتامی لمحات کی طرف لے جا رہا ہوں۔ صبح ہوئی تو میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر ہوئے، آقا جی میں نے صبح یہ واقعہ دیکھا، یہ واقعہ رونما ہوا، میں اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا تھا تو میری گھوڑی، میری سواری کودنے لگ پڑتی، مچل جاتی، ناچنے لگ جاتی۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، توجہ رکھیے، قاری ابرار حسین قادری آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، بچوں کو قرآن پڑھاؤ، بڑی برکت ہے۔ ہمارے باپ نے ہم ساتوں بھائیوں کو حافظ قرآن بنایا، ہم نے گھر میں برکتوں کو پایا۔ تجربہ کر کے دیکھا، اپنے بچوں کو قرآن پڑھائی۔ یا رسول اللہ جب میں قرآن پڑھتا تو میری سواری مچل جاتی۔ میرے نبی کریم نے فرمایا، جب تو قرآن پڑھ رہا تھا اس دوران آسمان سے سکینہ نازل ہو رہی تھی، رحمت نازل۔ اگر تو پڑھتا رہتا وہ فرشتوں کی جماعت آ کے گھل مل جاتی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پتہ چل گیا جب قرآن درد سے پڑھا جائے، جب قرآن دل سے پڑھا جائے، جب قرآن سمجھ کے پڑھا جائے، جب قرآن محبت سے پڑھا جائے، سنجیدہ ہونے کی ضرورت ہے۔ علامہ بشیر صاحب نے بڑا پیارا میسج دیا، وقت آ گیا ہے اب قرآن کو مطالعہ کریں، ایک ایک آیت پڑھیں، اس کو سمجھیں۔ یہ وہ قرآن ہے، میرے نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جس گھر میں قرآن آ جاتا ہے اس گھر میں نور آ جاتا ہے۔ اب آخری بات، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ایسے صحابی ہیں کہ جن کا قبول اسلام، آپ بکریاں چرا رہے تھے مالک کی، میں ان کی بات کر کے اجازت چاہتا ہوں۔ آپ بکریاں چرا رہے تھے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ تشریف لے آئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے، آپ نے دیکھا بکریوں کا ریوڑ نظر آیا۔ میرے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بلایا جائے۔ آپ نے جب بلایا عبداللہ بن مسعود پاس آئے، آپ نے ارشاد فرمایا بکریوں کا دودھ پینا چاہتا ہوں۔ برمائیے نظر، سبحان اللہ، کھول کے بولیے سبحان اللہ۔ میں بکریوں کا دودھ پینا چاہتا ہوں، دودھ کا بندوبست کیا جائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں، حضرت جی یہ مالک کی بکریاں ہیں، کوئی بھی ایسی دودھ والی نہیں۔ میرے حضور نبی کریم نے فرمایا عبداللہ بن مسعود، وہ بکری جس کے تھن خشک ہو چکے ہیں، پنڈی گھیب والوں ہم اس نبی کے ماننے والے، فرمایا اس کو لے کے آؤ۔ میرے نبی مکرم نے دست مقدس پھیرا، وما رمیت اذ رمیت ولیکن اللہ رما۔ وہ ہاتھ جب تھنوں پہ لگے تو دودھ کی نہریں جاری ہو گئیں۔ عبداللہ بن مسعود دیکھ رہے ہیں، آپ نے برتن بھرا، حضرت ابو بکر کو پلایا، آپ نے نوش فرمایا اور آپ نے پھر فرمایا جا لے جا۔ جو ہی وہ لے کے گیا تو تھن سکڑ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں جس دن میرے نبی مہربان کو دیکھا اسی دن میں نے کلمہ پڑھ کے حضور کے غلامی کو سینے سے لگا لیا۔ میرا وجدان کہتا ہے کہ قبلہ پیر صاحب کی موجودگی میں آپ سے محبت چاہتا ہوں۔ میرا وجدان کہتا ہے پھر پیر صاحب اور آپ مجھے دعا اور دعا دے کے اس محفل کو چار چاند لگانے کی کوشش کریں گے۔ جب ان کو اسلام کی دولت ملی،
قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہوں گے میں نے در رسول پر ٹل نہ لائیو کدھر زور لگ نہ جائے میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا پڑھیے میں نے سر کو جھکا دیا پڑھیے اوے میں نے در رسول پر سر کو جھکا دیا سویا نصیب میرا جی سویا نصیب میرا نبی نے جگا دیا میں نے در رسول جس بات کی طرف میں آ رہا ہوں اور اہتمام کر رہا ہوں آپ کوفہ کے بازار سے گزرے کیا دیکھا دعوت فکر دے رہا ہوں اور اجازت چاہ رہا ہوں کوفہ کے بازار میں گزرے ایک بلڈنگ نظر آئی اس کے اوپر محفل موسیقی کوئی مغنی گنگنا رہا ہے کوئی گلوکار گانا گا رہا ہے آپ پاس سے گزرے تو محفل موسیقی میں چلے گئے جا کے دیکھا توجہ سے یہ جملہ آپ کے محفل میں آنے کا مل پورا کر دے گا اور پھر دستار آپ جا کے دیکھتے ہیں اتنا بڑا جمع غفیر آپ نے دیکھا گلوکار گانا گا رہا ہے اتنی سریلی آواز اتنا خوبصورت گانا گا رہا ہے آپ نے افسوس کیا آپ افسوس کرتے کرتے اس کے پاس چلے گئے علماء کی موجودگی میں اصلاح بھی چاہوں گا میں نے پڑھا یوں ہے آپ نے جا کے رومال اس کے سر پہ رکھ دیا کان میں چھوٹی سی بات کہی اور چل دیے توجہ کیجئے گا توجہ سر پہ رومال چھوٹی سی کان میں بات وہ جو مغنی وہ جو گلوکار گانا گا رہا تھا کیا کیا سر پہ رومال رکھا سر کی دماغ کی رگیں کھل گئیں بات کان میں کہی تو بات دل میں اتر گئی کہو نا سبحان اللہ آپ چلے گئے جو ہی آپ پیغام دے کے گئے اس موسیقار نے اس گلوکار نے علامہ صاحب ڈھول باجے آلات موسیقی دے مارے لوگوں نے کہا خبردار ہم نے پیسے بھرے ہوئے ہیں خبردار ہم نے اس محفل موسیقی میں آنے کے ٹکٹ لی ہوئی ہیں خبردار کہا اس نے کہا اتنے بندے تم بیٹھے تھے کوئی بھی مجھے مرد نظر نہیں آیا ایک مرد کامل نظر آیا جس نے آ کے رومال دستار میرے سر پہ رکھی تو دماغ کے اندر میرے کچھ اور تبدیلی آئی بات کان میں کہی تو دل پہ انقلابی تاثیر پیدا ہو گئی آپ نے رومال سر پہ رکھا دماغ کی رگیں کھلیں لوگوں نے پوچھا بات انہوں نے کیا کہی یہ جملہ بات انہوں نے کیا کہی انہوں نے کہا مغنی کہتا ہے گلوکار کہتا ہے میں تمہیں لوگوں کیا بتاؤں انہوں نے کہا کتنی تیری سریلی آواز ہے جملہ کتنی تیری خوبصورت آواز ہے حضرت عبداللہ بن مسعود جو رحمت عالم کے قدموں میں تربیت پاک ہے یہ بات کہہ رہے ہیں کتنی اعلیٰ تیری آواز ہے کاش یہ تیری آواز گانے پہ صرف نہ ہو رہی ہوگی کاش یہ تیری آواز قرآن کی تلاوت میں صرف ہو جاتی اتنا پیغام دیا اس نے آلات موسیقی توڑ دیے چیرتا ہوا مجمع کو وہ جو دور عبداللہ بن مسعود نکل گئے کپڑوں کو پکڑ لیا پکڑ کے کہتا ہے پلو پکڑ کے کہتا ہے حضرت جی آج میں اسے ماضی بنایا ہوں آج میں اسے اپنا چھوڑ چکا ہوں آج مجھے قرآن پڑھائیے اور دین متین کا طالب علم بنا لیجئے اس کا نام تھا زازان اور زازان پھر وقت کا امام بنا
پیغام یہ دینا چاہتا ہوں، آواز اچھا ہو تو قرآن پہ صرف کرو، دماغ اچھا ہو تو حدیث پہ صرف کرو، دل اچھا ہو تو عشق مصطفیٰ اور خوف خدا میں اسے دھڑکا کے دیکھو، پاؤں صحت مند ہوں تو مسجد میں آ کے دیکھو، ہر کام اللہ کے لیے کرو، ہوگا کیا من احب للہ، جو اللہ کے لیے محبت کرے، وابغض للہ، جو اللہ کے لیے بغض رکھے، وآتا للہ، جو اللہ کے لیے عطا کرے دے، ومنع للہ، جو اللہ کے لیے منع کرے۔ یا رسول اللہ دے گا ملے گا کی؟ فرمایا فقد استکمل الایمان، اللہ اس کے ایمان کو مکمل فرما دیتا ہے۔ حاضرین محترم، اتنی ہی گزارش ہے، چونکہ آواز انداز اللہ نے آپ کے بچوں کو دے رکھا ہوتا ہے تو بچپن سے کوشش کرتے رہا کریں کہ یہ کیا چاہتا ہے۔ کبھی کبھی اس کو آپ ٹچ تو دیتے ہیں اور اعلیٰ قسم کی یونیورسٹی کا، اعلیٰ قسم کے کالجز کا، کبھی اس کو قاری صاحب کے مدرسے میں لایا کریں۔ اللہ تعالیٰ ان کے والد گرامی کو اور ان کے بھائیوں کو سدا سلامت رکھے۔ میں بڑے حضرت صاحب حضرت پیر محی الدین محمد صالح گل صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جنڈ میں جب ہمارے پاس بچے حافظ ہوتے، قاری رب نواز صاحب موجود ہیں، تو ہم ان سے بارگاہ میں عرض کرتے کہ آپ اپنے دست مبارک سے ذرا آ کے بچوں کے سر پر دستار، تو آج وہ ہمارے سامنے ظاہراً موجود نہیں لیکن ان کے شہزادے موجود ہیں، انہی کے ہاتھ بچوں کے سروں پہ آئیں گے تو انشاءاللہ دیکھنا ایسا ہی رزلٹ آئے گا جیسا آپ دیکھ چکے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔